اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مندر سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے 7 میں سے 3 بچے بازیافت، بقیہ بچوں کی تلاش جاری. 10 سالہ بچی کو جادو کے لیے قتل کیا گیا، جادوگرنی سمیت 4 افراد پولیس حراست میں. اب ہر صبح 4 سے 6 بجے تک مسجد اور مندر کے ارد گرد گوشت تلاش کرے گی دہلی پولیس. داعش سے رابطے کے الزام میں گرفتار رضوان خان کی ضمانت پر رہائی، جمعیت علماء مہاراشٹرا کی ایک اور کامیابی. طویل تعاقب کے بعد فلسطینی بلاگر اسرائیل کے ہاتھوں جاں بحق، گھر میں گھس کر ظالم اسرائیلیوں کی غنڈہ گردی. گزشتہ 2 صدیوں میں 7 ملین کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. ناظرین، اس ہفتے میں آپ کے سامنے ایک چبھنے والی اور حقیقت آشنا سیدھی بات لے کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. اب خبریں تفصیل سے. منگلور شہر کے کرشنا نگر میں واقع بال مندر سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے 7 میں سے 3 بچوں کو پولیس بازیافت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. لاپتہ ہونے والے بچوں کی شناخت ماروتی، چیتن، جیون، ارون، مکیش، راجو اور نوین کی حیثیت سے کر لی گئی ہے اور ان کا تعلق مڈیکیری، کنداپور، پنجی مگرو اور کولور سے بتایا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق مذکورہ بچے 4 دیواری پھاند کر مندر سے لاپتہ ہو گئے تھے. کاور پولیس نے ان بچوں کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ بقیہ 4 کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. مندر سے بچے کیوں بھاگے تھے، اس کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن بعض ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق مذکورہ بچے تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے. بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ بچوں نے مندر کے خلاف شکایت کی تھی اور اسی وجہ سے وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے تھے. رام نگر 10 سالہ بچی کی لاش بازیافت ہونے کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ضلع پولیس نے قتل کے الزام میں ایک نابالغہ سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے. پولیس تھانے میں معاملہ درج ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر پولیس نے 4 افراد کو حراست میں لیا، جن کی شناخت محمد واصل، اس کی بہن رشیدہ، جادوگرنی نسیمہ اور ایک نابالغہ کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. یاد رہے کہ 1 مارچ کو عائشہ نامی 10 سالہ لڑکی کو رات 8 بجے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد 3 مارچ کو اس کی لاش ایک بورے سے بازیافت ہوئی تھی. لاش کو تحویل میں لینے کے بعد پولیس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مذکورہ لڑکی کو جادو کے لیے قتل کیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق مگاڑی میں بیڑی کا کارخانہ چلا رہا محمد واصل کا بھائی رفیع فالش کی بیماری میں مبتلا ہے. کئی ڈاکٹروں سے رجوع کرنے کے باوجود جب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو واصل نے اپنے بھائی کو اسپتال سے گھر منتقل کر کے جادوئی طریقے سے اس کا علاج کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس نے گوری پلا بنگلور میں مقیم اپنی بہن رشیدہ سے رابطہ کیا اور پوری تفصیلات بتا دی. اس سلسلے میں جب بنگلور سے تعلق رکھنے والی ایک جادوگرنی نسیمہ سے رابطہ کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ رفیع پر جادو کیے جانے کی وجہ سے فالج کا اثر ہوا ہے. اس نے کہا کہ اس کے صحتیاب ہونے کے لیے 40 دن تک ایک جادوئی عمل کرنا ضروری ہے. اگر اہل خانہ راضی ہیں تو یہ جادوئی عمل شروع کرے گی، لیکن اس کے اثر انداز ہونے کے لیے ایک لڑکی کی قربانی ضروری ہے اور اس کی لاش رفیع کے سامنے گھمائی جائے جس سے رفیع صحت یاب ہو سکتا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق واصل اور رشیدہ نے جادوگرنی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے عائشہ کو اس کام کے لیے چنا اور اس کی تصویر جادوگرنی کو بذریعہ واٹس ایپ بھیج دی اور اس کا اغوا کرنے کے بعد اس کی لاش رفیع کے سامنے گھمائی گئی. اس پورے معاملے کے منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے. انہوں نے اس کے خلاف سخت
احتجاج کرتے ہوئے ملزم کے گھر کا گھیراؤ کیا اور دروازہ توڑتے ہوئے گھر پر پتھراؤ بھی کیا۔ IGP سیمت کمار نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس معاملے میں دیگر افراد بھی ملوث ہونے کے امکانات ہیں اور پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ممبئی داعش سے رابطے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے الزام میں کیرلا پولیس کے ذریعے گرفتار عرشی قریشی اور رضوان خان کو آج یہاں کی خصوصی NIA عدالت 15,000 کے ذاتی مچلکے اور ایک ضامن فراہم کرنے پر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے طے کردہ زر ضمانت جمعیت علماء مہاراشٹر نے عدالت میں جمع کرا دی ہے، جس کے بعد جلد ہی اس کی تلوجہ سینٹرل جیل سے رہائی ہو جائے گی۔ اس بات کی اطلاع جمعیت علماء مہاراشٹر لیگل سیل کے سیکریٹری ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان نے دی، جو اس مقدمے کی قانونی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق چونکہ UAPA کے تحت درج مقدمات میں ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جن میں دہشت گردی کو شامل کر لیا گیا ہو، ضمانت اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ UAPA کے معاملات میں ضمانت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ملزم تفتیش میں بے قصور ثابت ہو جائے یا پھر ملزم کے خلاف داخل کی جانے والی چارج شیٹ معینہ مدت میں نہ داخل کی گئی ہو۔ عرشی قریشی کے معاملے میں تو NIA نے مقررہ مدت سے قبل ہی چارج شیٹ داخل کر دی تھی، مگر رضوان خان کے معاملے میں مقررہ وقت جو 180 دن پر مشتمل ہوتا ہے، چارج شیٹ داخل نہیں کر سکی، جس کے بنیاد پر ہم نے ممبئی کی خصوصی NIA کی عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کیے جانے کی درخواست داخل کی تھی، جس کی سماعت کے بعد عدالت نے ملزم رضوان خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے بعد ہم عرشی قریشی کی ضمانت کے لیے بھی متعلقہ عدالت میں درخواست داخل کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت اسے بھی ضمانت پر رہا کر دے گی۔ نئی دہلی پولیس جلد ہی ہر روز صبح 4 سے 6 بجے تک مندر، مسجد، چرچ وغیرہ مذہبی مقامات کے ارد گرد گشت لگا کر گوشت کے ٹکڑے ڈھونڈنے کا کام کرے گی۔ انڈین ایکسپریس کی ایک خبر کے مطابق پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوئی اس میٹنگ میں پولیس کمشنر انمول پٹنائک نے کہا کہ اس صبح والی گشت کو گڈ مارننگ پیٹرولنگ کا نام دیا جائے گا۔ اس کے تحت پیٹرولنگ عمل گشت کے دوران مذہبی مقامات سے قابل اعتراض چیزیں جیسے گائے کا گوشت، سور کا گوشت وغیرہ ہٹانے کا کام کریں گے۔ اجلاس میں پولیس کمشنر نے پولیس ڈپٹی کمشنروں کو بتایا کہ اس طرح کی گشت سے شہر میں کوئی بھی ٹینشن ہونے سے بچ جائے گی۔ اس سے غیر سماجی عناصر کی طرف سے ان مقامات پر فسادات کی کوشش بھی ناکام بنایا جا سکے گا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوشش سے مذہبی مقامات میں گوشت پائے جانے کی وارداتوں پر لگام بھی لگائی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ دہلی کے اوکھلا میں سال 2014 میں ایک مسجد کے باہر خنزیر کا گوشت پائے جانے اور 2015 میں سریتا وہار میں ایک مندر کے باہر ملے گوشت سے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کی گشت کروانے سے پولیس کمشنر کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے صبح کے وقت ہونے والی چوری، توڑ پھوڑ اور دیگر جرائم میں بھی کمی آئے گی۔ رام اللہ اسرائیلی فوج کے کمانڈوز نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینی عوامی کارکن اور بلاگر باسل العرج کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ اسرائیلی کمانڈوز نے اتوار کو رات گئے اس رہائشی فلیٹ پر چھاپا مارا جہاں باسل روپوش تھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قابل اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ باسل نے گرفتاری دینے کے بجائے مسلح مزاحمت کی جو 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ بعد ازاں عسکری آپریشن کے مقام کے اطراف میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی کمانڈوز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی، جس کے دوران 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی بلاگر باسل العرج کا تعلق بیت لحم شہر کے نزدیک واقع گاؤں الولجا سے ہے اور وہ فلسطینی میڈیا کے حلقوں میں اچھی طرح سے معروف تھا۔ اسرائیلی حکام تقریباً 1 برس سے باسل کا تعاقب کر رہے تھے۔ تقریباً 1 برس قبل باسل اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گروپ اسرائیل کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ باسل کے سوا گروپ کے اکثر ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس دوران باسل کئی مرتبہ گرفتاری سے بچنے اور اسرائیلی فوج کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔